تو پیارے بزرگ اور دوستوں قربان جائیں، جھاڑ آیا نبی کے قدموں میں گر گیا، حضور نے جھاڑ سے پوچھا اے جھاڑ بتا میں کون ہوں؟ شجر کی ٹہنی سے پتے سے آواز آئی، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، جس نبی کا کلمہ جھاڑ پڑھ رہے ہیں، نبی کا کلمہ پتھر کنکر پڑھ رہے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گھوڑے پر ایک ہی سواری پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا فرد بشر ہے جنہیں حضور کے ساتھ سواری کرنے کا شرف نصیب ہے، ایک ہی سوار پر۔ حضرت علی حضور کے ساتھ سوار ہو کر سواری پر جا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے قریب بیٹھا تو مجھے چند ایسی چیزیں سننے کا موقع ملا کہ حضور کی سواری پتھروں کے پاس سے گزر رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پتھروں سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب حضور کی سواری دریا کے پاس سے گزری تو آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور کی سواری جب جھاڑوں کے پاس سے گزری تو آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے، تو ایسا نبی جس کے اشارے پہ چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، جس کو دیکھ کے سورج قربان ہونے تیار ہے، جس کے اوپر جھاڑ فدا ہونے تیار ہے، ویسے نبی کو چھوڑ کے یہ ملک کے پیچھے جانا کون سے غلط ہے میرے بھائی؟ ذرا بولو۔ میں حیدرآباد میں کیا ہوا، ایک آٹو کو دیکھا، میں جا رہا ہوں، شام میں آٹو کو دیکھا، اس کے اوپر لکھے ہوا ہے ساس کی دعا۔ میں پریشان ہو گیا، تو اماں کو چھوڑ کے ساس کے پیچھے گئے تو پھر آئے فرما بردار بچے ایسے کاما، زور سے بولو میرے بھائی، فرما بردار بچے ایسے کاما، ساس کی دعا لکھ لیا بھائی، انہیں بھی ویسی چھو گیا، جا کے اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ اب ذرا آگے دیکھتے ہیں، نبی کسی مرد کے باپ، مردوں میں سے کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور کے بعد کہیں وہ مرد یعنی کہ وہ بیٹا کہیں نبوت کا اعلان نہ کر دے، اسی لیے اللہ چاہتا تھا نبی پر نبوت ختم، تو اسی لیے اللہ نے حضور کو جوان بیٹا نہیں دیا، اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی میں عیب ہے، اس لیے اللہ نے بیٹے دیا تاکہ پتا چلے نبی شان والے ہیں۔ اب آگے آئیے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، کسی مردوں کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے، اور ذرا زور سے بولیں۔ اب دیکھو، مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے کہہ کر اللہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول ہے اپنی طرف منسوخ کر لیا۔ ذرا غور کرو، میاں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میاں یہ بچے کا کوئی نہیں ہے مت سمجھو، میں اس کا رہبر ہوں، تو پتہ کیا ہوگا، ایک طرف نفی بھی ہو رہی ہے تو دوسری طرف حمایت بھی ہو رہی ہے۔ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہے تم کہہ لو گے، جیسے چاہے سلوٹ کرو گے، جیسے چاہے تم میرے نبی کے ساتھ برتاؤ کرو گے۔ خبردار، میرے نبی کا کوئی جوان بیٹا تو نہیں ہے، میرے نبی کی کوئی اولاد تو نہیں ہے، مگر سن نبی تنہا بھی نہیں ہے۔ انہیں احمدی سا پہلا پیدا ہوا، اب تک ایسے 56 آئے مارکیٹ میں چلے گئے، کئی کو گئے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ،
اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں نا، میرے محبوب کی نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے میں ہوں نا. میں جو زندگی میں کبھی مار نہیں کھایا ہوں گا ویسے مارا کھایا. میں بولا ارے بچوں تم لوگوں نے اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنا مار رہے اتنا مار کیسے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو نہیں رہا، ہم کروا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ خود نبی کی نبوت کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ ایسے فتنے کئی کو پیدا ہوتے احمد عیسیٰ کے جیسے، کئی کو فتنے پیدا ہوتے یہ مرزا قادیانی کے جیسے، سلمان رشدی کے جیسے، یہ اور ایک ہے ابھی جیسے بولے دربھنگا کا شکیل بن حنیف. یہ چندی چورا کئی کو پیدا ہوتے معلوم ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ اتنا سب دیکھنے کے بعد ان لوگ کچھ کرتے نا، خاموش بولتا اور لے کے سو جاتے. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. آج آپ نے چوراہے پر جمع ہو کر بتا دیا اے اللہ ہم اپنے بیٹے کے ولیمے میں بھائی کی شادی میں نہیں ہوئے. اے اللہ ہم سعودی کا ریال لینے، امریکہ کا ڈالر لینے یا کھانا کھانے ڈاکٹر میں بیٹھے نہیں آئے. اے اللہ آج ہم چوراہے پر رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں تو خدا کی قسم مولا صرف تیرے مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں 56,000 احمد عیسیٰ پیدا ہو جائے، خدا رب ذوالجلال کی قسم ختم نبوت کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتا. پھر آپ پوچھے مولانا آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہم سے جتنی کوشش ہوتی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. حقیقت میں ختم نبوت کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام اللہ رب العزت ہے. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور لیکن اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ پر نبوت کا اختتام ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میرا نبی آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی اب اگر کوئی نبی کہے اپنے آپ کو آپ کے بعد، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، نبی دور کی بات ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. نبوت کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے. اب ایک کان کھول کے بات سن لو، یہ جتنے بھی ختم نبوت کا اعلان کرنے والے پیدا ہوئے یہ پہلا نہیں ہے. آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جتنے بھی ختم نبوت کا اعلان کیے، اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہی شیطان اور کذاب کیوں نہ ہو، یہ جتنے پیدا ہوئے کان کھول کے سن لو گلبرگہ والوں، یہ جتنے شیطانی مزاج، یہ شریر النفس، یہ حرامی النسل، یہ بدبخت، یہ کذاب، یہ جھوٹے، یہ جاہل جتنے پیدا ہوئے، ایک بھی اس میں درگاہ والا نہیں تھا. ایک بھی اس میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا. ایک بھی اس میں بزرگوں کا ادب کرنے والا، قدم بوسی کرنے والا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ یہ جتنے گستاخ ہوتے ہیں پلیز ابھی نہیں، 2 منٹ کے بعد پلیز. یہ جتنے گستاخ ہوتے ہیں کان کھول کے سنو، یہ جتنے میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارا مرید ایک ویڈیو لا کے بتایا صاحب، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں پورا خون میں سمجھتا ہوں شاید 220 کی اسپیڈ سے دوڑ رہا تھا رگوں میں. وہ ویڈیو سننے کے بعد
کہاں سے اٹھ کے آ جا رہے بھائی؟ لیا بھی بول رہا، ملیا بھی بول رہا، پوچیا بھی بول رہا، پھیلیا بھی بول رہا، جو دیکھو وہ فیس بک پہ یوں بنا رہا ڈال دے رہا، بنا رہا ڈال دے رہا، نہ ٹوپی سر پہ ہے، نہ ٹوپی سر پہ ہے، نہ داڑھی ایک مٹھی کی ہے، نہ آنکھ میں کرتا پائجامہ ہے. بول رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ نکالا، جبریل کے ذریعے سے نکال کے دھویا، دھلا. ایسی الفاظ ہندرے الفاظ نبی کے لیے، نعوذ باللہ. نبی بھائی، نبی میرے بھائی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی کے بارے میں برا لکھنا، برا کہنا، برا سننا تو دور کی بات ہے، برا خیال بھی آیا تو دائر اسلام سے خارج ہو جاتا. کیا بول رہا بھائی؟ نبی کے دل کو نکال کے دھوئے. اب وہ دھونے کے اوپر حدیث پڑھتے پڑھتے اس کی تشریح کر رہا، دل ان کا دھوتے جن کے دل میں خرابی اور گندگی ہوتی. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنو مسلمانوں، یہ کتنے گستاخ جو نبی کے علم غیب کا انکار، نبی کی عظمت کا انکار، نبی کی شان کا انکار کرتے. سن لو، یہ اسی لیے گستاخ، بے ادب، غدار، باغی نبی کی شان میں بغاوت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ والوں کی چوکھٹیں چھونے سے دور رکھتے ہیں. ولیوں کی دربار میں آ کر مرشدوں کی دست بوسی کرنے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے، خطا کار تو ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، مگر مرشدوں کی دست بوسی، اللہ والوں کی قدم بوسی کرنے والا خدا کی قسم گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. ارے جو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے تاجالدین جلیبی کی پیروی نہیں کر سکتا. ارے جو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے ولی اللہ کے سامنے بے ادب کھڑا نہیں رہ سکتا تو وہ ساری کائنات کے آقا کی بے ادبی اور گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، کوئی بھی آدمی بڑا گستاخ اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے کہ نہیں بنتا، انہیں پہلے چھوٹا گستاخ بنتا. بات سمجھ آیا؟ چھوٹا گستاخ بنتا. اشارہ دے دو پوری پکی سمجھنے آتی بات. کوئی بھی ڈائریکٹ گھر میں سے نکلتے کہ بابو رکو، میڈم، کوئی بھی عورت گھر سے نکلتی بابو رکو، گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے، زنا نہیں کرتی، نہیں کرتی. ایسا نہیں ہوتا، زنا ایسا نہیں ہوتا. کیسا ہوتا؟ پہلے خالی پردے کے پیچھے سے ہائے ہلو ہوتا خالی، اس کے بعد فون نمبر جاتا، اس کے بعد واٹس ایپ میسج آتا. نہیں، آہستہ 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 گناہ بڑھتے جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے چیٹنگ شروع ہوتی، پھر ٹاکنگ شروع ہوتی، پھر اس کے بعد لو لیٹرز میلز شروع ہوتے، پھر اس کے بعد کہیں ملنے کی بات ہوتی، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد زنا ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ آپ بولیں گے مولانا ایسی مثال کہہ کو دی، آپ جو جیسا سمجھتا اس کو ویسی سمجھانا پڑتا. بڑے بھائی فارمولا ہے یہ بڑوں کا. کیسا ہوتا؟ گناہ ایک دم نہیں ہوتا، گناہ ایک دم آہستہ 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 جا کے ہوتا. تو انہیں ڈائریکٹ کوئی بھی آدمی نبی کو چھوڑ کے احمد عیسیٰ کے پیچھے یوں ہی نہیں چلے جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہیں بیٹھے بیٹھے چلے گا احمد عیسیٰ کے پیچھے؟ نہیں، انہیں پہلے بندہ نواز کا گستاخ بنائے، پہلے انہیں اولیاء اللہ کا، مرشدوں کا گستاخ. ارے وہ مرشد تانا پڑھاتے، وہ مرشد ہاتھا پڑھاتے، چورستوں پٹر کا ایسا بولا. یہ پہلا تھا اس کا گستاخی کا فرسٹ اسٹیپ. پہلے مرشدوں کے خلاف، مشائخین کے خلاف آواز اٹھاتا، اور یہ آواز اٹھایا تو عقل مندوں کا کام ہے اس کا علاج وائچ کرنا. ناخن میں سڑنا شروع ہوا تو یہاں کرنا، نہیں تو پوری انگلی خراب ہوتی. انہیں مشائخین کے خلاف بولا، چورستوں پہ اتنا پٹا ہے بھائی، طہارت لینے نہیں آتا.
ارے بندہ نواز کی بارگاہ میں ایسا کہیں کو تو اوف پٹھے تم بولیں گے. ہاں ابھی بولتے کیا گٹکا کھاتے کھاتے بزرگوں کے خلاف بولتا. پہلی گستاخی یہاں سے شروع ہوتی. ڈائریکٹ کوئی احمد عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے, پہلے انہیں مشائخوں کا گستاخ بنا, پھر اس کے بعد انہیں اب درگاہوں پہ انگلی اٹھا توڑ دینا اور گنبد. اوفو اب گنبدوں کے خلاف آواز اٹھایا. یہ دوسرا اسٹیپ تھا گستاخی کا. اب تیسرا اسٹیپ ارے میاں وہ درگاہ میں جو ہے ولی اللہ ہے تم دیکھے توڑے گی کیا رہے گی, کس کو دفن کرے گی کیا رہے گی, یہ گستاخی. یہ تیسرا اسٹیپ. چوتھا اسٹیپ امام حسین غلطی پہ تھے. دیکھو مشائخین سے درگاہ تک گیا, درگاہ سے خبروں مزارات تک گیا, مزارات سے اب امام حسین تک گیا. بولا نہیں بولا امام حسین غلطی پہ, بولا نہیں بولا, بولا بولا بول کے تڑی پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہٹال دیا ہندوستان سے منہ دکھانے کے لائق میرا. پیارے بزرگوں دوستوں اب کیا ہوا غور کرو. اب امام حسین پہ انگلی اٹھی. اب میلاد النبی پر اعتراض, نبی کے علم غیب پر اعتراض, نبی کے جو ہے حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض, نبی کی عظمت پر اعتراض, نبی کی شان پر اعتراض, نبی کی معراج پر اعتراض, نبی کی شفاعت پر اعتراض, نبی کے داخل حیات ہونے پر اعتراض, نبی کے سلام سننے پر اعتراض, نبی کے مکہ کے مکی ہونے پر اعتراض, نبی کے حبیب خدا ہونے پر اعتراض, نبی کے شفاعت حشر ہونے پر اعتراض, نبی کے معجزات کا مالک ہونے کا اعتراض, نبی کے مالک کے مختار ہونے پر اعتراض, نبی کے مختار کائنات ہونے پر اعتراض, اعتراض پر اعتراض, اعتراض پر اعتراض. یہ جب گستاخی رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو اب کیا ہوگا. اب ظالموں نے کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا توڑ دیا جائے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ ختم نہیں ہوتی یہاں پہ. میرے کو آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کے کرناٹک کے بالکل بارڈر کو اوڈیپی ایک علاقہ ہے منگلور سے پاس, وہاں پر مجھے بلایا گیا. جب میں وہاں گیا تو سارے علماء مشائخین بیٹھے گفتگو کے لیے مجھ سے بتائے حضرت یہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں. ہم نے کیرلا سے غریب مسلمان جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں ناریل توڑ کے کاروبار کرتے ہیں, ہم نے ان کو بڑی تعداد میں یہاں پر بلایا ہے. آج 10-12 بسیں اور لوری کے ذریعے وہ جلسے میں پہنچے تھے. بولے مولانا صاحب وہاں پر ایک فتنہ چل رہا ہے. بولے کیا؟ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا شرک ہے, حجر اسود کو چومنا شرک ہے, مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنا شرک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ ہے. یہ شریعت پر انگلی اٹھانے کی زبان درازی کی حماقت یہ ظالموں میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ پھول ڈالنا شرک ہے, یہ ابتدا تھی. چادر چڑھانا شرک ہے, یہ ابتدا تھی. درگاہ کو جانا شرک ہے, یہ دوسرا اسٹیپ تھا. المدد یا غوث اعظم بولنا شرک ہے, یہ گستاخی کا تیسرا اسٹیپ تھا. یا رسول اللہ بولنا شرک ہے, یہ گستاخی کا چوتھا اسٹیپ تھا. اب ظالموں کی ہمت اتنی بڑھ گئی, بولے کیا کعبے کا طواف کرنا بھی شرک ہے.